جب کوئی گنہگار بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، چونکہ زمین پر جتنے بھی انسان چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھ سے نفرت تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مثلاً وہ پیشابوں کی چھینٹ سے نہیں بچتے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ قبر کا عذاب جو سب سے زیادہ ہوتا ہے جو پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم مفتی صاحب سے ایک سوال کرنے والے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہنا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگے گی کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ مفتی صاحب آج میرا ایک سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر جب کوئی گناہ گار بندہ مرتا ہے تو اسے قبر میں کس طرح عذاب دیا جائے گا؟ آپ ذرا اس کے بارے میں بتا دیں، میں اس بارے میں کنفیوز رہتا ہوں، ڈر تو لگتا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، لیکن آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی گنہگار بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، چونکہ زمین پر جتنے بھی انسان چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھ سے نفرت تھی، لیکن جب تو آ ہی گیا ہے چل آج میرا استقبال بھی دیکھ، آج میرا برتاؤ بھی دیکھ، میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اب بہت سارے گنہگار، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مثلاً وہ پیشابوں کی چھینٹ سے نہیں بچتے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ قبر کا عذاب جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس شخص کو ہوتا ہے جو پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا۔ کل بعد ہمارے نوجوان ہیں بہت سارے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ قبر کا عذاب جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس شخص کو ہوتا ہے جو پیشابوں کی چھینٹ سے نہیں بچتا۔ جی، اب وہ پیشاب اپنا بھی پیشاب، اور جو جانور ہوتے ہیں عام طور پر بھینس گائے لوگ اس پر پالتے ہیں تو وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، تو ان کے پیشاب سے بھی جو ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر احتیاط کے بعد بھی اگر کوئی چھینٹ آ جاتی ہے تو اس کو فوراً دھونا چاہیے۔ بہرحال بے نمازی کے لیے بھی ایک بہت دردناک سزا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی بے نمازی قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ اژدہا اس سے کہتا ہے کہ میرا نام الشجاع الاقرع ہے، جی، یعنی گنجا سانپ، اس کا ترجمہ ہے گنجا سانپ، اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ جب وہ اس کو ڈسے گا نا تو وہ کئی سو گز زمین میں دھس جائے گا، اور وہ بار بار اس کو اسی طرح قیامت تک ڈستا رہے گا۔ یہ ریٹوین چلتا رہے گا؟ جی، ریگولر قیامت تک اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا، اور وہ سانپ اس سے کہے گا کہ مجھے تجھ پر مسلط کیا گیا ہے کیونکہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو مجھے حکم ہے کہ میں فجر سے ظہر تک تجھے ڈستا رہوں۔ تو ظہر نہیں پڑھتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں ظہر سے عصر تک تجھے ڈستا رہوں۔ تو مغرب نہیں پڑھتا تھا، مجھے حکم ہے کہ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، یعنی کہ تو نے 5 نمازیں قضا کی تھی، تو مجھے اب یہ حکم ہے کہ میں ظہر سے عصر تک ڈسوں، عصر سے مغرب تک ڈسوں، اور عشاء تک، اور پھر فجر تک، اور میں تجھے ڈستا رہوں قیامت تک، مجھے یہ حکم دیا۔ تو یہ تو ایک اژدہے کی جو ہے حدیث آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث کے اندر قبر کا عذاب جو ہے ذکر کیا گیا ہے، بہت شدید، بہت سخت عذاب ہے قبر کا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر نماز کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے، وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، یہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ انسان ہے، گناہ ہوتا ہے انسان سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کرنے لگے اور پھر اس پر نادم بھی نہ ہو۔ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو اپنے اس گناہ پر، اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے۔ لیکن اگر پھر بھی ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کر لے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی چلو معافی مانگ لوں گا، اس طرح کی باتیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک اور کفر کے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں تمام کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ بندہ شرمندہ ہو اپنے اس کام پر اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ میں آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں عذاب قبر کے بارے میں بتایا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔